الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، معراج کا موضوع ماہ مبارک یعنی کہ زلف عنبری کے بارے میں ہے۔ سامعین، موئے کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے سر یا ریش مبارک کے بال کو۔ سامعین، یوں تو اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ کو سراپا معجزہ بنایا، بے شک۔ سامعین، آج ذکر ہے نبی کریم علیہ السلام کی پیاری پیاری زلفوں ان کے معجزات کے بارے میں، سبحان اللہ۔ سامعین، حضور پاک علیہ السلام کے سر انور پر مبارک بال نہایت حسین اور جاذب نظر تھے، جیسے ریشم کے سیاہ گچھے، سبحان اللہ۔ نہ بالکل سیدھے اور نہ ہی پوری طرح گھنگریالے، بلکہ نیم خمدار جیسے حلال عید، اور ان میں بھی اعتدال، توازن و تناسب کا حسین امتزاج پایا جاتا تھا، سبحان اللہ۔ سامعین، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاہ زلفوں کی قسم کھاتے ہوئے سورہ ضحیٰ میں ارشاد فرمایا واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب چھا جائے، یعنی کہ قسم ہے سیاہ رات کی طرح آپ کے محبوب مکرم زلف عنبری کی جب وہ آپ کے رخ زیبا یا شانوں پر چھا جائے، سبحان اللہ۔ سامعین، یہاں تشبیہ کی پیرائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف عنبری کا ذکر قسم کھا کر کیا گیا، جو محبوب پاک علیہ السلام کے حسن و جمال کی قسم ہے، سبحان اللہ۔ سامعین، روایت میں مذکور ہے کہ صحابہ اکرام کو نبی کریم علیہ السلام سے اس قدر والہانہ محبت تھی کہ ان کی نگاہیں ہمہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا طواف کرتی رہتی، سبحان اللہ۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خمدار زلفوں کے اسیر تھے، اور اکثر اپنی محفلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف عنبری کا تذکرہ والہانہ انداز میں کیا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ چنانچہ سامعین، بخاری مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں نہ تو مکمل طور پر خمدار تھی اور نہ ہی بالکل سیدھی اکڑی ہوئی، بلکہ درمیانی نوعیت کی تھی، سبحان اللہ۔ سامعین، صحابہ اکرام نے نبی کریم علیہ السلام کے گیس عنبری کی مختلف کیفیتوں کو ان کی لمبائی کے پیمائش کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑے اچھوتے اور دل نشین انداز سے بیان کیا ہے، سبحان اللہ۔ جیسا کہ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کانوں کی لو سے نیچے لٹکتی زلفوں والا سرخ جبہ پہنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں دیکھا، سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام میانہ قد تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مبارک شانوں کے درمیان فاصلہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں آپ کے مبارک کانوں کی لو کو چھوتی تھی، سبحان اللہ۔ سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امبرباز زلفوں کا ذکر کرتے ہوئے مولا کائنات حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک نہایت حسین و جمیل تھے، سبحان اللہ۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک امیدہ تھے، اگر سر اقدس کے بالوں کی مانگ باسہولت نکل آتی تو نکال لیتے تھے، ورنہ نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس کے مبارک بال جب لمبے ہوتے تھے تو کانوں کی لو سے ذرا نیچے ہوتے تھے، سبحان اللہ۔ اور سامعین، صحیح حدیث مبارکہ میں ہے، ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت بالوں کی منظر کشی بڑے دلکش انداز میں کی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک بڑے خوبصورت اور قدر خمدار تھے، سبحان اللہ، نہ بالکل سیدھے اور نہ ہی زیادہ پیچدار۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں کنگھی کرتے تو ہلکی ہلکی لہریں بن جاتی، جیسا کہ ریت کے ٹیلے یا پانی کے تیلاب میں ہوا چلنے سے لہریں ابھر آتی ہیں، سبحان اللہ۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن کنگھی نہ کرتے تو آپس میں بال مل کر انگوٹھی کی طرح حلقوں کی شکل اختیار کر لیتے۔ پہلے اپنے بالوں میں کنگھی کر کے انہیں پیشانی پہ کھلے چھوڑ دیتے تھے، پھر جب حضرت جبریل علیہ السلام اپنے سر کے بالوں میں مانگ نکال کر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مانگ نکالنا شروع کر دی، سبحان اللہ۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کانوں کی لو تک ہوتے تھے اور بعض اوقات کندھوں تک پہنچ جاتے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ بالوں کی مینڈیاں بنا لیتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں کان دونوں گیسوؤں کے درمیان ایسے معلوم ہوتے تھے کہ گھنے سیاہ بالوں کے درمیان خوبصورت کان چمکدار ستاروں کی طرح جگمگا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ سامعین، صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ حجام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کی حجامت بنا رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام آپ کے گرد گھوم رہے تھے۔ ان میں سے ہر ایک کی یہ کوشش تھی کہ نبی کریم علیہ السلام کا کوئی ایک بال مبارک بھی زمین پر نہ گرنے پائے، بلکہ ان میں سے کسی نہ کسی کے ہاتھ میں آ جائے، سبحان اللہ۔ سامعین، صحابہ اکرام نے نبی کریم علیہ السلام کے موئے مبارک کو تبرکن حاصل کیا،
اور بعد میں خصوصی اہتمام کے ساتھ انہیں محفوظ کیا اور نسل در نسل امت میں موئے مبارک محفوظ چلے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ سامعین، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی کریم علیہ السلام کے موئے مبارک چاندی کی بوتل میں محفوظ تھے۔ جب کسی کو نظر بد لگتی یا کوئی بیمار ہوتا تو پانی بھیجتے، موئے مبارک اس میں ڈال دیے جاتے، لوگ وہ پانی استعمال کرتے تو اس کی برکت سے شفا مل جاتی۔ سبحان اللہ۔ سامعین، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاصل ہونے والے موئے مبارک اپنی ٹوپی میں سی کر رکھ دیے تھے۔ ان کی برکت سے جنگ میں کامیابی ان کے قدم چومتی تھی۔ سبحان اللہ۔ سامعین، صحیح حدیث مبارکہ میں ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے اپنے سر مبارک کا حلق کروایا اور پھر وہ موئے مبارک حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے لوگوں میں تقسیم فرمائے۔ سبحان اللہ۔ سامعین، ظاہر ہے کہ بال سر پر ہزاروں ہوتے ہیں، وہ کتنوں کے پاس پہنچے ہوں گے، ایک ایک بال کتنوں میں تقسیم ہوئے ہوں گے اور کتنی حفاظت سے رکھے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ سامعین، اس لیے اگر کسی جگہ موئے مبارک کا پتہ چلے تو اس کی جلدی تقسیم نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے موئے مبارک صحابہ کرام میں تقسیم فرمائے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو اگر کسی کے پاس ہوں تو تعجب کی بات نہیں۔ سامعین، اس کے علاوہ بعض اشخاص کا کہنا ہے کہ موئے مبارک بڑھتے اور زیادہ ہوتے ہیں، تو یہ تعجب و حیرت کی بات نہیں ہے، کیونکہ حضور پاک علیہ السلام کے معجزات کے سامنے یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ سامعین، جس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم روضہ اقدس میں زندہ تشریف فرما ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو بھی نبی کریم علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے اور آپ کی پکی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ اللہم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔